بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب اس دن سے جبکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہی صحیح دین ہے، پس تم ان کے معاملے میں اپنے اوپر کسی طرح کی زیادتی نہ کرو اور مشرکین سے سب کے سب قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے سب کے سب قتال کرتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں اصل میں جو چیز موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ دن اور رات کا جو نظام ہے اور اس نظام سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے کہ بہت سارے معاملات لوگوں کے اس سے وابستہ ہیں اور ہر زمانے میں وابستہ رہا ہے، لیکن اپنے مفاد کے تناظر میں ہر ایک نے اس سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے۔ پہلے تو اصولی بات بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد کیا چھیڑ چھاڑ کیا ہے عربوں نے وہ بتایا گیا ہے اگلی آیت میں، اور پھر یہ ہدایت کی گئی کہ آئندہ ایسی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چھیڑ چھاڑ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ بات ابھی آئے گی آگے۔ بتایا یہ گیا کہ دن رات ہوتے ہیں، اب ان دن راتوں کے ایک مجموعے کا نام شہر ہے، ایک مجموعے کا نام اسبوع ہے، یعنی ہفتہ ہے، ویک، اور اسی ہفتے کو جوڑ کے گویا شہر بنتا ہے اور اسی شہر کو جوڑ کر کے سال بنتا ہے۔ اب اس میں کہیں بھی اگر تبدیلی ہوگی تو آگے ہر جگہ گویا تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دنوں میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، ہر 4 سال پہ فروری 29 دن کا ہوتی تبدیلی۔ مہینوں میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، عموماً مہینے ہمارے کیلنڈر کے لحاظ سے چاند کی بنیاد پر 29 اور 30 کے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے ہاں 30 31 ہوتا ہے، اور کہیں گاڑی اٹکتی ہے تو 28 ہی ہوتا ہے، کبھی گاڑی اٹکتی ہے تو 29 ہی ہوتا ہے، 29 بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے ویسے ہی مہینے عموماً 12 ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے تو اس 12 میں کم بھی کرتے ہیں، اس 12 میں بڑھاتے بھی ہیں۔
مثلا ہر 36 سال پر بھی کچھ بڑھتا ہے نا انگریزی کیلنڈر میں، اور سالوں سال کے بعد بھی بڑھتا ہے انگریزی کیلنڈر میں۔ اس کے برخلاف عربوں کے ہاں کیا تھا، اپنے لحاظ سے وہ آگے پیچھے چینج کر لیتے تھے۔ ویسے ہی یہاں ہندی کیلنڈر میں کیا ہے، آگے پیچھے چینج کر لیتے ہیں خاص وقت میں خاص کام کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں جو دیوالی ہوتی ہے نا، اس کی تاریخیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور اس کو فکس کون کرتا ہے، ان کے جو پنڈے ہوتے ہیں یا پنڈت ہوتے ہیں وہ۔ مہورت تو ایک بہانہ ہے نہیں، اصل میں مہورت میں یہ ہے کہ کب اچھا ہے کب خراب ہے، لیکن کیسے معلوم کہ کب اچھا ہے کب خراب؟ تو اب اس کو ایک مقدس نام دے دیا مہورت سے، اس میں کریں گے تو برکت ہوگی اور اس میں کریں گے تو نحوست ہوگی، نام دے کر کے پھر منواتے ہیں، ورنہ فیصلہ تو وہ اپنے مفاد کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ کب کیا جائے گا تو برکت ہوگی، ہم کو فائدہ ہوگا، کب کیا جائے گا تو نقصان ہوگا، ہم کو نقصان ہوگا، وہ اصل چیز ہے۔ جیسے عرب کرتے تھے، جب لڑائی کرنی ہو یا کوئی اور اپنا مسئلہ درپیش ہو تو مہینے کو آگے کھسکا دیا، ہاں، اور جب نہیں ہے تو پیچھے گھسیٹ لیا، اور باری باری بھی کھسکاتے تھے اور ایک ساتھ بھی کھسکاتے تھے۔ 13 مہینے کا تو کر دیتے تھے، 14 مہینے کا نہیں کرتے۔ 14 تو لوگ سمجھتے تھے، 14 ہوتا نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام میں مہینے اصلاً 12 ہے نا، اور یہ گویا پہلے دن سے اللہ کا طے شدہ نظام ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اگر یہ نظام ان کے سر جا رہا ہے، کن کے سر؟ جیسے عیسوی کیلنڈر، ہاں، یا ان کی جو جنوری ہے، ہاں، کبھی 30 کا کر لیے، کبھی 29 کا کر لیے، کبھی 29 کا کر لیے، کبھی 28 کا کر لیے، ہاں، 28 29 تو شاید ہوتا ہے، ہاں، 29 30 31 عام طور سے چلتا ہے، ہاں چلتا ہے، تو ہمارا بھی تو وہی چلتا ہے۔ دیکھیے ہمارے اور ان کے اس میں کیا ہے، ہمارا اللہ کے قدرتی نظام سے وابستہ ہے، ان کا فکسیشن ہے، اور اس فکسیشن میں جب رکاوٹ آتی ہے تو وہ چند سالوں پر آٹومیٹک کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنے دن کا بڑھ گیا، یہ مہینہ اتنے دن کا گھٹ گیا، کریکشن کرنا، یہ سسٹم بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ صدیوں بعد آتا ہے تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ مولانا یہ چاند کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے دنیا پہ، یہ سورج والا ہوتی ہے تاریخ کا، تاریخ کہاں سے مطلب شروع ہوا ہے؟ ہمیشہ سے تو چاند کا ہی رہا ہوا ہے نا۔ اصل میں اسلامی نقطۂ نظر سے تو چاند ہمیشہ رہا ہے نا، لیکن اب ان کو اپنے لحاظ سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے طے کیا، اب اس میں رکاوٹیں آئیں تو اس میں کمی بیشی کی ہے نا۔ حالانکہ یہ ایک صرف اندازہ ہے ان کا، کیا ہے؟ اندازہ ہے، جو اندازہ 100% کبھی فکس نہیں ہو پاتا، کبھی فکس نہیں ہو پاتا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ چاند سے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں تاریخوں کا بھی، سورج سے کبھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تاریخوں کا بھی، بس پہلے سے طے شدہ ہے، ڈکلیئرڈ ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ورنہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن چاند کا سسٹم یہ ہے کہ پہلی تاریخ چاند دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں، دوسری تاریخ اندازہ لگاتے ہیں، تیسری تاریخ اندازہ لگاتے ہیں، ہر تاریخ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔
है ना, इसलिए ये ज्यादा नेचुरल है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। और उनका जो सूरज वाला या शमसी सिस्टम है उसमें पता ही नहीं लगाया जा सकता कि कब पहली तारीख है, कब दूसरी तारीख, कब एक बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो चल रहा है, पता चल जाता है। एक फर्क तो ये। दूसरा फर्क ये है कि चांद वाले में और सूरज वाले में है ना, सूरज का जो मामला है उसमें साल के दिन में भी फर्क आ जाता है। 364, 365, और जब 29 की फरवरी होगी तो कितने दिन होता है? कहने को तो कहते हैं 365, लेकिन चांद का जो सिस्टम है वो 360 ही पे रहता है हमेशा। 360 से आगे न 359 होता है न 361 होता है। और वहां सूरज के सिस्टम में 365 भी होता है, 366 भी होता है। जब 29 का फरवरी हो जाए तब 66 पहुंच जाएगा। एक तीसरी चीज और भी है, चांद वाले सिस्टम में मौसम के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह एक ही चीज समझी जाएगी, लेकिन सूरज वाले सिस्टम में मौसम के फर्क से भी फर्क पड़ता है। अब कैसे फर्क पड़ता है? हमने ज्योग्राफिया में पढ़ा होगा कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दिन है तो दिन ही लगातार है, 6 महीने का दिन है, 6 महीने का रात है। अब वहां कैलेंडर कैसे चलेगा जब 6 महीने का दिन? लेकिन चांद का निकलना और डूबना, उसके लिए जो वक्त तय है उसी पर वो होता है। हाँ, हर जगह पूरी दुनिया में। हाँ, असल में है कि चांद तो अपना काम करता रहता है रोटेशन में, है ना, और सूरज भी अपना काम करता रहता है। लेकिन चांद के रोटेशन में हमको सिर्फ ये होगा कि दिखाई नहीं देगा, जैसे सूरज के रोटेशन में दिखाई नहीं देता। लेकिन वो सूरज की बुनियाद पर दिन रात करार देते हैं, तो उनके लिए ये मसला खड़ा हो जाता है कि साल को कितने दिन का माने। 6 महीने अगर मुस्तकिल सूरज निकला हुआ नहीं पड़ता, हाँ, उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना दिन हुआ, कितनी रात हुई, नहीं मालूम पड़ेगा। चांद भी उनको दिखाई नहीं पड़ता तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा? असल में देखिए, चांद नहीं दिखाई पड़ता का मतलब ये कि जो 6 महीने रात के हैं उसमें तो सब दिखाई देगा, है ना। सिर्फ 6 महीने दिन के हैं जो दिखाई नहीं देगा। तो इस 6 महीने को उस 6 महीने पे कयास कर लेंगे, बात एक ही होगी, 100% मैच करेगा। लेकिन जो 30 दिन का फर्क है उस कैसे क्या 6 महीना तो चांद देख कर चल दिए। अब जब सेकंड रोटेशन होगा वो भी उसी तरह होगा जैसे 6 महीना पहले था। घड़ी है, हाँ, कुछ है, हाँ, सिस्टम है, हाँ, कुछ नहीं है, चांद सूरज को देखना है। हाँ, अब 6 महीना तो चांद देख कर चल लिए। हाँ, अब 6 महीना में न दिन हो रहा है न रात हो रही है, जैसा मौसम वैसे ही। ठीक है। तो कैसे उस 6 महीने में आपने ये तो देखा ना कि तुलू होने का वक्त क्या है ना, डूबने का वक्त क्या है। तो घड़ी वगैरह आज नहीं, आप घड़ी मत देखिए, आप घड़ी मत देखिए। आप ये तो जैसे हमें किसी के पास घड़ी नहीं है तो सूरज निकलता है तो हम ये समझ लेते हैं ना कि ये सुबह है, सूरज डूबता है तो हम समझ लेते हैं ना कि ये शाम है, सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो समझ लेते हैं ना कि ये दोपहर है। वैसे ही चांद निकलता है तो हम ये समझ लेते हैं ना कि ये निकल रहा है।
डूबता है तो हम समझ लेते हैं ना कि डूब रहा है, और जब वो हरकत करता है तो हम समझते हैं ना कि किस रफ्तार से वो हरकत कर रहा है, ये सब समझते हैं ना। तो जब एक बार 6 महीने का रोटेशन हमने मुशाहिदा कर लिया तो वही अगले 6 महीने रिपीट होगा। लेकिन वहाँ पे यार तो मुशाहिदा हो रहा है, सूरज सर पे आ गया, हाँ हाँ, तो उस वजह से आप उस 6 महीना तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। नजर आए चाहे ना आए, जिस तरह अगर बादल छाया हुआ हो, बारिश का मौसम हो, हमें चांद नजर नहीं आता, तो आज के हम सूरत हाल को देख करके कल का अंदाजा लगा लेते हैं या नहीं? 1 से 2 दिन। तो जो चीज हमने देखी उसी की बुनियाद पर तो अंदाजा लगाते हैं ना। तो जो चीज हमने 6 महीने देखी, अगले 6 महीने उसी बुनियाद पर अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, सूरज और चांद का चलना भी ऐसे शायद ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हम हालत में डूबता निकलता है, ऐसे नहीं होता, उसका ऐसे साइड पे उसका राउंड है, मदार है। हाँ, लेकिन उस मदार में भी है ना फर्क आता है। तभी तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं तब तो अब जब हमें मालूम है कि इस मदार में वो किस रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, कब उसका सामना होगा और कब उससे दूर हो जाएंगे, ये मालूम है। इसी बेस पर पेशिन गोई की जाती है कि फला तारीख को ग्रहण लगने वाला है सूरज ग्रहण, फला तारीख को ग्रहण लगने वाला है चांद ग्रहण, इसी बेस पे की जाती है ना। तो वो तो जब एक सिस्टम के तहत वो चल रहा है, तो जब हमने एक बार सिस्टम को पकड़ लिया तो हम दोबारा फिर उसी सिस्टम को फॉलो करें, नतीजा एक आएगा, नतीजा एक आएगा। ये जो शमसी कैलेंडर बना है उसी सिस्टम को एडॉप्ट करके एक अंदाजे से फिक्स किया है, लेकिन उसमें 100% वो एडॉप्ट नहीं कर सके, इसलिए वो घर ऊपर नीचे होता है। हाँ, उसमें फॉल्ट है। और जो कमरी है उसमें तकरीबन 100% सही, इसलिए इसमें फॉल्ट नहीं आता। ये है। हल्का सा अक्स नजर आता है, रात में जैसे नजर आता है वैसे थोड़ा नजर आता है, हल्का हल्का सा तो आता है, नजर आता है। हाँ, और वो कितनी मुद्दत है वो तो वहां जिन्होंने तजर्बा किया वो लोग बताएंगे, है ना। मैं तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा था कि प्रैक्टिकल ये सब खामियां हैं उस सिस्टम में, और अल्लाह ने जो नेचुरल कायम किया उसमें ये खामियां नहीं है। हाँ, 28 का भी होता है तो लेट आने की सजा कुछ पहले दी जाती है ना, सब बहस हो चुकी है। चलिए, तो 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है, अंग्रेजी में सब होता है। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपने कहा ना, समथिंग ये हो कि साल भर में 28 जब होता है, ये सब बात आ चुकी है पहले। ठीक, असल मसला जो था कि ये निजाम तो चल रहा था उनके यहाँ, और वो उसी निजाम के कायल थे, वो शमसी कैलेंडर के कायल नहीं थे, लेकिन उस निजाम में भी खुद उन्होंने अपनी जरूरत के तहत एक अच्छा सिस्टम शुरू किया था। 24 घंटे 360 दिन लड़ते रहें तो सुकून कब मिलेगा। उसके लिए एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था कि 4 महीने हम लोग नहीं लड़ेंगे, खुद अरबों ने। ये जो 4 महीने मोहतरम है, ये आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थे, नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, ये उन्होंने अपनी जरूरत के तहत एडॉप्ट किया था, और वो एडॉप्शन सही था, जरूरत थी, इसलिए उसको इस शरीयत में भी बाकी रखा गया, वरना वो चीज आपको दूसरे के यहाँ नहीं मिलेगी, यहूदियों के यहाँ भी नहीं मिलेगी।
اسرائیل کے یعنی عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں ملے گی، اور اس سے پہلے کے جو کچھ آثار ہیں اس میں بھی نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کتابی چیز نہیں، ہاں یہ شرعی چیز نہیں تھی، یہ ان کا ایک ایڈاپشن تھا، ایک اختراع تھا، ایک ایجاد تھی، لیکن یہ اس سماج اور معاشرے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اس لیے کہ اندازہ تھا کہ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو آئندہ یہی ہوگا۔ اسی کا منہا اربعۃ حرم، اب یہ چیز جو ہے اس کو گویا سرٹیفکیٹ دے دیا، ذالک الدین القیم، 12 مہینے ہیں وہ، 4 مہینے محترم ہے وہ، یہ سب اب دین مستقیم ہے، اس لیے کہ اس کے مزاج سے مٹلی کھاتا ہے۔ لڑنا بھیڑنا تو بہت پسندیدہ ہے نہیں، تو اگر کچھ دن بھی شانتی کے ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ پہلے یہ عرب کے لیے تھا، پورے دنیا کے لیے، ہاں ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس تم ان میں یعنی ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر کوئی زیادتی نہ کرو۔ اپنے اوپر کا مطلب کوئی اپنے آپ کو نہیں مارتا، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا تھا نا، جب جنگ ہوتی تھی تو مار پیٹ ہوتی تھی، تو یہاں یہ کہ آپس میں نہیں لڑو، آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم مشرکین سے قتال کرو سب کے سب۔ ہاں آپس تو وہاں پر تو پھر ڈبل کیا ہے، کیا آنا چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، اصل میں دیکھیے جیسے کو انفسکم کیا معنی ہے؟ اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ، تو اپنے نفس کو بچاؤ مطلب یہ کہ ہر ایک بچائے۔ یہاں پر تو یہ بھی صحیح ترجمہ کر کے فلا تظلموا، ہاں تم ظلم مت کرو، ہاں زیادتی نہیں کر، اپنے نفوس پر، ہاں اپنے نفوس پر۔ اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ اس کو گالی دیں گے نا، تو اس کی وجہ تو میں خود بنتا ہوں۔ ہم اگر کسی سے محاربہ کرتے، کسی سے جنگ کرتے تو ہم سے کریں گے، تو ہم ذریعہ بنے اپنے نفس کے ظلم کرانے والے۔ ٹھیک ہے، ایک تشریح یہ ہے نا، لیکن ایک تشریح یہ بھی تو ہے جو آیا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے ہاتھوں سے کوئی گردن نہ ملو، خودکشی نہ کرو، یہی مفہوم ہوگا نا؟ یہی مفہوم ہے کیا اس آیت کا؟ کیا مفہوم ہے؟ شرط جواب شرط ہوتا ہے، ہاں من شتم شتم، ہاں وہی چیز ہے بھائی۔ ہم اگر آپ کا گریبان پکڑیں گے ہاں تو آپ ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہاں اسی لیے کہا گیا کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو۔ ٹھیک، اب اس میں کیا ہوا؟ یہ ساری لڑائی یا ساری آدان پردان آپسی میں ہو رہا ہے نا، اپنی ذات سے نہیں نہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ پکڑ کے چلتے ہیں، ہاں ترجمہ دوسرا۔ اصل میں کیا ہے؟ ظلم کے معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، یہی ہوتا ہے نا، یا کسی بھی عمل کو غیر محل میں ڈالنا، یہی ہوتا ہے نا۔ وَاضُو الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، یہ لغت لکھا ہوا ملے گا، ظلم کے معنی وَاضُو الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی بھی چیز کو جہاں پر رہنا چاہیے وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ تو ظلم کا معنی زیادتی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے، ہم اس پاور کو دوسرے کے اوپر جھاڑ دیتے ہیں تو وہ ظلم ہو گیا، غیر جگہ ڈال دیا ہم۔ ہاں 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 آپس کے لیے یہ دوسرے باپ پہ جانا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے ایک میں سمجھ گیا، ایک تو یہ ہے کہ فعل کی شکل بدل کر کے آپس کا معنی پیدا کیا جائے، ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ فعل بدلے نہیں بلکہ فعل کا مفعول ایسا لائیں کہ وہ آپس کا معنی پیدا ہو جائے، ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں پہ یہ ہے نا کہ
کس نے گائے کو قتل کیا؟ ایک قصہ آیا نا سورہ بقرہ میں، کس نے کسی دوسرے کو قتل کیا، اس کا پتہ لگانے کے لیے کیا کہا گیا؟ ہاں، ایک تو یہ کہا گیا، وہیں پر یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب کوئی اپنے آپ کو قتل کرے گا؟ وہاں یہ مطلب نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ تم میں جو قاتل ہیں ان کو قتل کرو۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں یہ ہے کہ اوپر سے یا باہر سے کوئی سزا دینے کے لیے نہیں آئے گا، یا اوپر سے باہر سے کوئی تحقیق کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ سارے معاملات تم کو آپس میں نپٹانا ہے، تم خود اس کو انجام تک پہنچاؤ۔ اور اس کے لیے تعبیر اسی انداز کی آتی انفسکم۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فعل کی شکل بدل کر کے وہ معنی پیدا کیا جائے، دوسری یہ کہ انفسکم لا کر کے سب کو اس کام میں شریک کر دیا گیا، آٹومیٹک سب ایک ساتھ ہو گئے۔ یہ ہے اصل۔ اب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹھہرا تو لیا حرام مہینے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک دن حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جا سکا، تب ہنگامہ کھڑا۔ اس پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر وہ جنگ پہ آمادہ ہیں تو تم بھی لڑو، اس میں صرف ان کے پروپیگنڈے اور ان کے مخالفت کی وجہ سے تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس سے بڑی شرارت کرتے رہے، اس سے بڑی شرارت کیا کرتے رہے؟ حرام مہینے پورے کے پورے ایک مہینے آگے بڑھا دیتے تھے اور مہینے بھر لڑتے رہتے تھے، اور یہاں تم سے تو ایک مہینے ناسمجھی میں یا اندازہ نہیں ہوا کہ ہاں چاند ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، اس لیے ایک دن کی غلطی ہو گئی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے کہا گیا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، جو مشرکین ہیں ان سب سے تم لڑو، سب کے سب، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ تم سے قتال کر رہے ہیں۔ کافہ سے مراد نہ گروپ ہے نہ وقت، کافہ کا مطلب ہوتا ہے جمیعاً، لفظی معنی کیا ہے؟ کفن معنی ہوتا ہے روکنا، کفو ایدیکم ہے نا۔ کفاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی ضرورت کو روک دے، آپ محتاج اور پریشان نہ رہیں، یہ ہے اس کا لفظی معنی۔ اب یہاں پر کافہ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی تعداد جو کہ باہر سے آنے والے اثر کو یا حملے کو یا کسی بھی خطرے کو روک سکے، اس کے لیے عموماً بڑی جماعت، گروہ یا متحدہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مقام پر آتا ہے کافہ، آ چکا ہے، یا جہاں یہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب چاہے داخل ہو جاؤ، اس سے الگ کوئی نہ رہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ صلح میں کوئی الگ نہ رہے۔ ہاں جمعیت، جمیعاً کا معنی وقت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ لوگ اپنی اپنی رائے کی بنیاد پر اپنے اپنے طور پہ کچھ بھی کرنے لگے، نہیں۔ ہاں جتنے وقت وہ لڑتے اتنے وقت تم بھی لڑو، نہیں، ترجمہ میں دیکھا ہوں۔ یہ تو یہ کاف کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، مشابہت، مماثلت۔ وہ ایک دن لڑیں گے، تم ایک دن لڑو، وہ 4 دن لڑیں تم 4 دن لڑو، ہے نا۔ وہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی رعایت میں ہے۔ کافہ کا وہ معنی نہیں، کافہ کا معنی وہ تمام کے تمام آتا ہی ہے، پورا کا پورا آتا ہی ہے، سب کے سب آتا ہی ہے، یہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج کوئی لڑنے کے لیے آیا، کل کوئی شریک ہوگا، پرسوں کوئی شریک ہوگا، کوئی الگ ہو جائے گا، ایسا نہیں، حکم ایک رہے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور آگے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اب اللہ کا آرڈر ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جان رکھو کہ اللہ کیا متقین کے ساتھ ہے، جانتا ہے کہ کون شرارتاً چینج کرتے ہیں
اور کون حق کے خاطر یہ کام کر رہے ہیں. اب اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی کرنا صحیح نہیں، جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے مفاد میں اگر کوئی چیز ہے، چاہے ہاں 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 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مشرکین ہر وقت لڑتے ہیں کا مطلب یہ کہ وہ تو نسی کر کے لڑتے تھے، اس وقت ہم بھی لڑ سکتے ہیں، یہ مفہوم انہوں نے لیا. لیکن کاف سے لیا نا، جیسا میں کہہ رہا ہوں کاف سے لیا نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں، کاف سے یہ معنی لیا ہے. کافہ کا مطلب تو سب کے سب. ہاں کیا پڑھو؟ اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. اب کافہ کا معنی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے لیا ہے نا، لیکن کافہ وقت کے معنی کے لیے آتا نہیں، وہ تو غلط ہے. ہاں نہیں، وقت کا معنی آتا ہی نہیں اس کا. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس آیت سے کیا کیا رہنمائی ملی. ایک رہنمائی تو یہ ملی کہ اللہ کے فطری نظام میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ملی کہ اگر انسانیت کے مفاد میں کوئی چیز اڈاپٹ کی گئی ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے لیکن اپنی جگہ وہ مفید ہے، تو اس کو اپنانے یا باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، 4 مہینے محترم ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح عمومی رائے عامہ سے کوئی چیز اڈاپٹ کر لی گئی ہے اور اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس وقت ہم بھی اس کے پابند نہیں ہوں گے، ہم بھی اس کے پابند نہیں ہوں گے. سب لوگ اگر رعایت کریں گے تو ہم بھی پابند ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی رعایت نہیں کرتا تو ہم رعایت کی وجہ سے نقصان تھوڑا اٹھائیں گے. ہاں بہت سیدھی سادی بات یہ اسی کو سمجھایا گیا. قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. ہاں اگر کوئی مشرک جیسے آج کل بات کرتے ہیں، ہاں اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی اس کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں جو ہم لوگ قتل کرنے کے مطلب. بالکل، تو وہاں تو بالکل حق ہے. یہ قرآن سے ہی جواب ہے. اگر کوئی ہم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ہم اٹھائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ہے، ان کی کتاب میں تو اس سے زیادہ ہے، ان کی کتاب میں اس سے زیادہ ہے. وہ تو آپ بھی اعتراض کیجئے نا، یہی تو ہماری خامی ہے. آپ بھی اعتراض کیجئے نا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. چلیے اب اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، بے شک مؤخر کرنا زیادتی ہے فی الکفر، کفر میں. اب کفر میں زیادتی کا مطلب کیا ہوگا؟ مؤخر کرنا تو ہم لوگ سمجھ چکے کہ آگے بڑھا دیں. محرم محترم مہینہ ہے، کہیں محرم نہیں رہے گا سفر رہے گا. رجب محترم مہینہ ہے، کہیں رجب نہیں رہے گا
क्या कहते हैं शव्वाल रहेगा, शाबान रहेगा, कुछ भी रहेगा। ये तो नसी का मतलब है। अब उसे ज़ियादतुन फिल कुफ्र, एक चीज तो ये है कि इनकार किया जाए, है ना। हम अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, इनकार कर रहे हैं। और एक चीज ये है कि हम कोई नया हुक्म डेवलप कर दें, नया हुक्म पैदा कर दें, किसी को नया हुक्म दे दें और उसका पाबंद बना दें। इंसान तो मखलूक होने की वजह से, अब्द होने की वजह से सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब अगर अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा तो ये एक जुर्म है, लेकिन उससे आगे कोई नया हुक्म कोई हम पे लागू करे तो जो नहीं मान रहा है और एक नया हुक्म लागू कर रहा है वो गोया दूसरा जुर्म भी कर रहा है। तो ये उसके कुफ्र से बढ़ करके एक ज्यादती है, एक इजाफा है, ये बताना है। हाँ ठीक, ईमान के मरातिब अलग है, ठीक, वैसे कुफ्र के मरातिब अलग अलग हैं। वही नहीं बताइए। असल में कुफ्र के मरातिब अलग अलग हैं, लेकिन जिस तरह हम ईमान के मरातिब के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वैसे कुफ्र के मरातिब के लिए अलग अलग अल्फाज नहीं है। हाँ, बस ये कि ये एक हद से आगे बढ़ना है। अब यहाँ ज़ियादतुन कह दिया गया है, कहीं उसको तगा कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। इसलिए जो हदीस में आता है, हाँ हाँ, तो आया। अब उसके तर्जुमे में तो बाज लोग कहते हैं कि कुफ्र है, बाज लोग कहते हैं कुफ्र के करीब हो गया। तो अगर जैसे ये बात का हाँ मराठी बहुत है, ठीक है, बिल्कुल है, कुफ्र के मरातिब भी बहुत है, कुफ्र के मरातिब भी बहुत है। उसमें कोई जो अबू जहल का कुफ्र है वो अबू तालिब का कुफ्र तो है नहीं। सीधी सादी मिसाल है, जो अबू जहल का कुफ्र है वो क्या कहते हैं अबू तालिब का कुफ्र तो है नहीं, है तो कुफ्र दोनों के पास। अगर बराबर रहता तो जहन्नम में अलग-अलग तबके नहीं होते। और फिर सजा में फर्क क्यों होता है? अबू तालिब के सजा में फर्क बताया गया है हदीस के अंदर, तो वो समझने के लिए काफी है। सिर्फ ये दोनों मिसाल याद रखिए। चलिए, उसके बाद वो युज़िल्लु बिहिल लज़ीना कफरू। अब जो लोग ये नसी का अमल करते हैं, हराम महीनों को आगे पीछे करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं करते कि कुफ्र में ज्यादती कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे लोग जो कुफ्र में मुब्तला है उसको गुमराह भी कर रहे हैं। वो गुमराह करते हैं उसके जरिए, यानी नसी के जरिए उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है। अब उसके बाद क्या है, कैसे गुमराह करते हैं? युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा। एक साल उसको हलाल करते हैं, एक साल उसको हराम करते हैं। अब एक साल हलाल करना ये भी अल्लाह का इख्तियार है, हराम करना ये भी अल्लाह का इख्तियार है। अब ये करते हैं जिससे लोग भटकते हैं, कब सही कब गलत, परेशान रहते हैं। आगे बताया गया कि क्यों करते हैं, ले युवातिगु इद्दता मा हर्रमल्लाहु, ताकि मुआफ़क़त पैदा कर दे उसकी तादाद से जो अल्लाह ने हराम ठहराया है। फ़युहिल्लु मा हर्रमल्लाह, और हलाल ठहरा दे वो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जैसे अब बढ़ाने को तो बढ़ा दिया, कह दिया मुहर्रम ये क्या है, हराम महीना है, लेकिन इस बार ये हलाल रहेगा। तो अब अगले महीने के बारे में ये भी कहना जरूरी है कि जो हलाल है अब वो हराम हो जाएगा। मुहर्रम के बाद सफर, तब ना 4
मोहतरम और 8 क्या कहते हैं गैर मोहतरम करार पाएंगे, वरना सिर्फ ये कह दें कि मुहर्रम को हमने हलाल कर दिया तो अब हलाल न हो जाएंगे और मोहतरम सिर्फ 3 रह जाएंगे। हाँ, तो इस अमल से सिर्फ ये नतीजा नहीं निकलता कि हराम हलाल हो जाता है, बल्कि नतीजा ये भी निकलता है कि हलाल हराम हो जाता है। हराम हलाल हुआ और हलाल हराम हुआ, डबल असर पड़ता है, ये कहने का मतलब है। उसी को कहा गया ले युवाते चाकी मुआफ़क़त पैदा कर दे, मुताबिकत पैदा कर दे उसकी तादाद से जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है, बस वो हलाल ठहराते हैं उसे जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। मैं समझ रहा था हाँ, जैसे मुहर्रम का महीना है, हाँ, मोहतरम महीना है, हाँ, अब वो महीना आ गया, इनको जंग लगता है, हाँ, तो इनका फैसला ये होता था कि ये मुहर्रम का महीना नहीं रहेगा, हाँ, ये सफर का महीना हो जाएगा, हाँ। और अगला महीना जो रहेगा उसको हम मुहर्रम मानेंगे। नहीं, ये नहीं होता, बस ये कि ये मुहर्रम इस बार मुहतरम महीना नहीं है, मतलब मुहर्रम अपने ही जगह रहेगा, उसका एहतराम खत्म करेंगे। अब जब उसका एहतराम खत्म करेंगे तो अब दूसरे को वो एहतराम देंगे, जैसे सफर को कह देंगे कि अब ये मुहर्रम इसमें नहीं लड़ा जाएगा, ताकि तादाद को तो महीने हाँ महीने को मुअक्कर करना हाँ तो ज्यादा तरीके ही लगता है। तो महीने को मुअक्खर करने का मतलब ये है कि जो एहतराम था उस महीने का उसको मुअक्खर किया है। मुहर्रम को महीने को मान लिया जाए सफर का है, हाँ, और सफर को मान लेते थे कि नहीं ये वाला मुहर्रम, हाँ, ये महीने को आगे बढ़ा देते हैं, हाँ, पूरा का पूरा, हाँ, पूरा नाम ही चेंज कर दिया, हाँ, और मुहर्रम के महीने को बोले नहीं ये मुहर्रम का नहीं रहेगा, ये सफर का रहेगा, हाँ, इसके बाद वाला मुहर्रम। हाँ, ये दोनों को बदला ना, हाँ, तो उसी कहा गया ले युवातिऊ, ताकि मुताबिकत पैदा कर दे। सिर्फ ये कह देते कि हलाल हो गया तो हलाल महीने ज्यादा हो जाते 9। मुहर्रम को हाँ, तो बोले ये साल हाँ, ये मुहतरम नहीं रहेगा। मैं समझ रहा था कि मुहतरम हमेशा मुहर्रम रहेगा, हाँ, इस महीने ही को बदल देते हैं कि इसको सफर में कर देते हैं और हाँ, सफर का महीना पहले बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुअक्खर करना कहा गया ना, नसी। तो नसी तो उसी सूरत में होगा जबकि उसका हुक्म आगे बढ़ा दिया जाए। सिर्फ हुक्म आगे बढ़ाते थे, वो महीना तो अपनी जगह, जैसे कि महीने के तरतीब अगर आगे पीछे करेंगे तब तो और टेढ़ा मसला हो जाएगा। महीना का नाम अपनी जगह बाकी रहता था, सिर्फ उसका हुक्म अदल बदल करते थे। हाँ, एक मिनट, 13 महीने कैसे होते थे? अगर ये अमल हर साल किया जाए तो एक मौके से 2 महीने लगातार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब 2 महीने लगातार होने का मतलब है कि उस साल जो है 5 जो है वो मोहतरम महीने हो गए, अब बाकी जो 8 है वो अपनी जगह, तो 13 हो गए। इस तरह से हो जाते थे कभी कभार। अल्लाह ने उसको बाकी रखा है। हाँ, 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 हमें हक नहीं है जब इधर उधर गड़बड़ ये तो आज यहूदी जो ने क्या किया था, जो मछली मारना होता था उसने यही किया था ना, हम तो मतलब गड़बड़ नहीं करने की था ना, तो वो ही किया बात है। अल्लाह के हुक्म को हम इज्जत तो बदल नहीं है। असल में थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा लेट आए हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में देखिए जो चीज मैं कह रहा हूं उसको समझिए। ये 4 महीने मोहतरम हैं, ये अरबों ने अपने तौर पे तय किया था पहले से, ठीक है, और तय करने के बाद फिर अपने मफाद के लिए ही उसमें चेंज करते थे। तो ये मोहतरम करार देना ये अच्छी बात थी, उसको अल्लाह ने बाकी रखा, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम है ना। और उसमें जो फेर बदल करते थे ये गलत बात थी, तो उसको रद्द किया।
اس کو غلط ٹھہرایا اور آئندہ کے لیے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے کل بات. انہوں نے جو کیا کیا ہم کو اللہ نے بتا دیا ہمارے لیے ہم ایسا نہ کریں. ہاں تو اللہ نے جب بتا دیا تو اب اس کے بعد سے تو عمل درآمد ہو ہی رہا ہے. اس کے بعد پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. ہم ایسا نہیں کریں گے اور دوسرے کو ایسا نہیں کریں گے. ہاں چلیے ہو گیا. اب آگے کہا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے آراستہ کر دی گئی. یعنی یہ جو نسی کرتے تھے ان کی جو خرابی ہے اس خرابی کو وہ خرابی نہیں سمجھتے تھے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ایک فیصلہ لیا ہے. ہم نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ گویا لوگوں کے مفاد میں ہے, یہ باور کراتے تھے. جیسے بہت سارے فیصلے آتے ہیں نا حکومتوں کے, گورنمنٹ کے, سرکاری, ہم نے لوگوں کے مفاد میں فیصلہ لیا ہے اور باور کراتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہے غلط. اب آپ کو میں بتاؤں, کسی سوسائٹی کا سیکریٹری 2 بچوں سے زیادہ اولاد رکھنے والا نہیں بن سکتا. ارے جو بہت سارے بلڈنگوں کے یا مختلف اداروں کے ہوتے ہیں اس میں یہ شرط ہے گورنمنٹ کی, ہے نا. تو یہ اب قانون تو بظاہر لگ رہا ہے کہ لوگوں کے مفاد میں جس کے پاس فرصت ہوگی وہی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال صحیح کر سکتا ہے. وہ سب مسائل تو آتے ہیں, وہ سب مسائل آتے ہیں, ہے نا. تو اب وہاں کیا ہے, یہ صرف اسٹیٹ لیول پہ لاگو ہے, سینٹرل لیول پہ ابھی نہیں لاگو ہے, ایم پی پہ نہیں لاگو ہے. اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں میں 80 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, ہے نا. ایک راشن کارڈ پہ 6 سے زیادہ نام ہے تو 6 سے زیادہ کو راشن نہیں ملے گا. کسی کی اگر 8 اولاد ہے, 10 اولاد ہے, 12 اولاد ہے, سب کا راشن کارڈ پہ نام ہے, نہیں ملے گا, صرف 6 کو ملے گا. اب یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو راشن کھلا رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن 6 ہی کو زندہ رکھنا ہے, باقی کو مار ڈالنا ہے. ہاں جاؤ تم راشن کی دکان پہ. اصل میں دیکھو ایک آدمی کو ہاں 25 کلو دے رہا تھا تو مہینے کا شروع کر رہا ہے تو اس کو 45 کلو ملتا ہے. کتنے نام پہ؟ ایک نام پہ 5 کلو ملتا ہے. ایک نام پہ 5 کلو نہیں. اب اصل میں ہے یہ کہ یہ ہر اسٹیٹ میں نہیں ہے نا. جیسے میں بتاتا ہوں نا, میرے 8 بچے, میرے گاؤں کا راشن کارڈ تھا, وہاں مل رہا تھا گاؤں میں, میں نے ٹرانسفر نہیں کروایا تھا. یہاں ٹرانسفر کروایا تو 6 سے زیادہ کا مل ہی نہیں رہا تھا, تو میں نے کاغذی کاروائی کروائی نہیں. ابھی مل نہیں رہا. اگلے ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے. ہو سکتا ہو نہیں مہاراشٹر کا چلے گا نا, تو ہر اسٹیٹ کا الگ اصول ہوتا ہے, اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ سب. بہرحال میں تو صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا تھا کہ اب یہ سب بظاہر تو لگتا ہے بڑا اچھا رسول ہے, بڑا اچھا قانون ہے, لیکن غور کیجئے تو پتہ چلا کہ اس میں بہت ساری خرابی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کیا کرتا ہے, کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں تک تو جو پیچھے سے بحث آ رہی تھی وہ تھی, جو پچھلا رکوع تھا. اب آگے جو شروع ہو رہی ہے بات وہ نیا رکوع ہے اور نئی بحث ہے. نیا رکوع اور نئی بحث کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو اہل مکہ سے جو کچھ محاذ چھڑا ہوا تھا اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. آگے جو بات ہو رہی ہے
اہل مکہ سے ہٹ کر کے اور جو دوسرے مشرکین کے گروپ ہیں ان سے جب معاملہ پیش آیا تو کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، لوگوں نے کیا کیا کیا، اس پر پوری گفتگو ہے۔ خاص بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ خاص بیک گراؤنڈ ہاں بتا رہا ہوں نا، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اگلا ہے کیا، تو پھر وہ ربط بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کیا بتا رہا تھا کہ پیچھے تو مشرکین مکہ یا ان کے آس پاس جو دوسرے قبائل تھے ان سے جو جنگی محاذ چل رہا تھا اس تناظر میں بات ہو رہی تھی، یا پھر یہ کہ مدینہ کے اندر جو اہل کتاب تھے اس تناظر میں بات ہو رہی تھی۔ اب جو اگلی بات ہو رہی ہے یہ بات اس کے بعد جزیرہ عرب سے باہر جو لوگ ہیں کفر اور شرک میں مبتلا، ان سے محاذ آرائی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت جو کچھ صورتحال پیش آئی، اس میں جو ہدایات دی گئی، اس میں جو کچھ لوگوں کے طرز عمل آئے، وہ بحث شروع ہو رہی عرب سے باہر۔ غزوہ موتا، غزوہ تبوک، پہلے غزوہ موتا ہوئی ہے، اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا ہے نا، وہ ساری بحثیں ہیں۔ تو گویا اندرون یا آس پاس کے جو لوگ تھے ان کے محاذ سے اب دائرہ پھیل رہا ہے، یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب سوال جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اور اس میں ربط کیا ہے؟ اس میں اور اس میں ربط نہیں، ہاں اس میں اور اس سے پچھلے بھی آئے، یہ دو آیت اور اس سے پہلے ہاں 4 آیت۔ اصل میں دیکھیے سورۃ توبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جنگی احکام اور قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جنگی احکام اور قوانین ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے، اور ایک یہ ہے کہ رائج الوقت میں کیا صحیح کیا غلط۔ تو رائج الوقت میں جو صحیح غلط تھا اس سے اس دونوں آیت میں بحث کی گئی ہے۔ 4 محترم مہینے ہیں یہ صحیح تھا، اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا، اور اس میں کوئی کمی بیشی جو وہ اپنے مفاد سے کرتے تھے اس کو رد کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل سیاق۔ کیوں؟ اس سے پہلے کی آیت ایک رکوع کا آدھا ٹکڑا ہے، ہاں ایک رکوع کا آدھا ٹکڑا ہے، تو اس سے پہلے جو جنگی اور اصول تھے وہ زیر بحث تھے نا، اور اسی تناظر میں ایک جو بہت اہم جنگی اصول ان کے ہاں رائج تھا کہ 4 مہینے محترم اس میں جنگ بند نہیں لڑتے۔ اب اس سے پہلے جو آیت ہے ہاں یوم یغما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم، ہاں اس سے پہلے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، تو اس سے پہلے جو آیا تھا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 3 آیت کا پڑھا۔ اسی آیت کا 4ویں 5ویں آیت یہ ہے، یہ لوگ یہ 4 آیت، یہ 2 آیت کا ربط۔ دیکھیے ہر آیت کا ہر آیت سے ربط ہو یہ ضروری تھوڑا ہے، پورے سیاق میں ربط موجود ہوتا ہے، اور بعض آیتیں صرف دوسرے آیت سے ہی ربط رکھتی ہے، کہیں پورے مفہوم سے ربط رکھتی ہے۔ یہ جو پچھلی بالکل اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں تو انجام کی بحث ہے، جو غلط کار ہیں اس کا پورے بحث سے تعلق ہے، لیکن جو یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا اور وہ چاہتا ہے کہ دین غالب ہو علی الدین کلی، ہے نا، اور لوگ اس کے مخالف ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ دین غالب کیا جائے۔ تو اب یہ ایک کشمکش کی کیفیت ہے نا، اس کشمکش کے بحثیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اس آیت میں سے اصولی بحث ہے کہ اس کشمکش کو روکا نہیں جا سکتا، ہے نا۔ اب روکنے کے کچھ طریقے ان کے یہاں اپنے یہاں رائج تھے کہ حرام مہینوں میں روک دیتے تھے اپنے مفاد کے لیے، یا نسی کر کے روک دیتے تھے اپنے مفاد کے لیے،
تو اب وہ جو رائج طریقہ تھا اسی تناظر میں اس کی اصلاح ضروری تھی، اس لیے یہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اسی آیت نمبر 21 میں یعنی اس اردو کی دوسری آیت میں بولا جائے ہاں جو ریدون آیت میں نور اللہ نے افواہی وہ یا بندہ ہو ہاں اس سے جوڑا جائے تو کس طرح سے بنتا ہے؟ اصل میں ہے کہ وہ تو پہلی آیت جو اظہار دین والی ہے اور نور کو غالب کرنے مکمل کرنے والی ہے، وہ تو ایک ہی مفہوم، کسی لیے عموماً جہاں جہاں آیا ایک ساتھ آیا ہے نا۔ یہاں پر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دین کو غالب کر دے، ہاں اور یہ مہینے کو آگے پیچھے کر کے کیسے دین کو مٹانا ہے، ہاں وہ نسی کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا جو مشن ہے اس کے مخالف میں کام کر رہے ہیں۔ پہلے سورۃ میں بتایا کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ان کا کارنامہ یہ اصل میں ہے یہ کہ یہ اصول ان کا جو تھا نبی کے مد مقابل نہیں بنا تھا، یہ اصول تو ان کا پہلے سے اپنے مفادات کے تحت چلا آ رہا تھا نا، اس کو نبی کے مد مقابل نہیں ہم کہیں گے۔ نبی کے مد مقابل تو جو جنگ چھڑی ہوئی تھی جس کا تذکرہ اور پہلے آیا ہے، اس تناظر میں جنگی طور پر جو رائج الوقت قوانین یا اصول یا آداب تھے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو فائنل شکل دے دی گئی۔ تو ایک دن کا واویلا کون بچایا؟ ایک دن کا واویلا کون مچایا تھا؟ واویلا تو مچایا تھا دشمنوں ہی نے۔ ہاں تو یہ کہا جا رہا تو ایک دن کے لیے واویلا بچا رہے ہو، ہاں اور یہ نبی یہ چاروں مہینوں کو محترم مان رہے ہیں، تم بھی مان رہے ہو، ہاں اور تم زیادہ واویلا مچا کے گڑبڑ کر رہے ہو کہ ان کا مشن جو یہ ناکام ہو جائے، ان کا مشن وہ ٹھیک، وہ سارے سیاق میں ہے، لیکن ہے یہ کہ فوکس یہ کرنا ہے کہ جو جنگی اصول رائج الوقت ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ نہیں، خاص ربط کا مطلب بیسک ربط تو ہے نا، اس لیے کہ جہاں جنگی احوال پہ تبصرے ہیں، جنگ کے احکامات ہیں، وہیں جنگ کے آداب بھی تو سکھائے جا رہے ہیں، جنگ کے آداب ہی کے قبیل سے یہ بات ہے، ربط تو ہے ہی۔ بیسک جو تھیم ہے وہ جنگ ہے اور جنگ کے طور طریق ہیں، اسی تھیم سے متعلق یہ بات ہے۔ ہاں تو آیتیں اسی تھیم سے ہی جوڑتی ہیں، ایک ایک لفظ سے دوسری آیت کا اکثر ایسا ہوتا ہوتا ہے، لیکن وہ مجموعی مفہوم سے ہوتا ہے، لفظ لفظ سے نہیں ہوتا۔ میں وہ کہہ رہا ہوں مجموعی مفہوم سے ہے، جنگ سے متعلق وہ بھی ہے، جنگ سے متعلق یہ بھی ہے۔ اب جو میں اگلی بات بتا رہا تھا، کہا جا رہا ہے اے مومنو ما لکم، تمہارے لیے کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل بن گئے۔ زمین کی طرف بوجھل بننے کا مطلب ہے کہ زمین کے قریب آ کر کے اٹک گئے، چل نہیں رہے ہو، جیسے بہت زیادہ بوجھ ہو، چلنا مشکل ہوتا ہے، رک جاتے ہیں یا دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ اس ثاقلتم کا مفہوم وہ ہے نا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یعنی تمہارا یہ جو انداز ہے نا کہ کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو تو تم نکل نہیں رہے ہو، پھرتی نہیں دکھا رہے ہو، سستی دکھا رہے ہو، کنی کاٹ رہے ہو، یہ سب جو کر رہے ہو ہاں کیوں ہے ایسا؟ کیا تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آخرت کامیاب ہوگی، اور زمین سے چمٹے رہو گے تو گویا تم اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو۔ پھر کہا گیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور دنیا کی زندگی میں جو بھی سامان ہے آخرت کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو تمہارا یہ طرز عمل ناقابل فہم۔ اب یہ کہا کس کو گیا؟ منافقوں کو، بالکل صحیح ہے، اور کسی کو بھی کہا گیا ہے؟
تو اہل ایمان کو تو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی منافقین کو اہل ایمان میں، اس لیے کہ وہ منہ سے تو بولتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اصل میں جو سیاق ہے اس سیاق میں غور کیجئے تو کچھ اور بھی سمجھ میں آئے گا۔ منافقین تو اس طرز عمل کا اظہار کر ہی رہے تھے، لیکن کچھ اور بھی اصحاب تھے جو نہیں گئے تھے، تو ان کو تو منافقین کے زمرے میں نہیں شامل کیا گیا ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ثاقلتم الی الارض میں تو وہ بھی شامل ہیں، سستی دکھا رہے تھے۔ تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ منافقین ہی اصل مصداق ہیں، لیکن ان جیسی خاصیت کا یا اوصاف کا اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بھی منافقین کی صفت بتائی گئی۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، تو ویسے جنگ کے لیے اگر کوئی صاحب ایمان کسمسا رہا ہے تو بھی منافق جیسا ہو گیا۔ مولانا جو نماز کے لیے بولا جائے تو بولتے ہیں کہ صبح سے شام سے صبح سے کرتے ہیں، تو پھر ان کا وہ کہاں جائے؟ وہ بھی ویسے ہی سست ایمان والے یا کمزور ایمان والے کاؤنٹ ہوں گے، اور کیا ہوگا، وہ بھی ویسے ہی پکڑے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں تو یہ تو مذاق اڑانا ہے، یہ تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تعالیٰ اگر لفظ اگر کہہ دیا تو یہ تو مذاق اڑانا ہے، وہ تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اگر وہ قاعدے سے توبہ اللہ کر رہے ہیں یا کم سے کم اپنی شرمندگی ہی محسوس کر رہے ہیں تو شاید ایمانی حص باقی ہے، لیکن اب تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ تو پھر شرارت ہے۔ ہاں، اب آگے اسی سے ریلیٹڈ پھر دہرایا گیا ہے، اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ عذاب صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں ہے، نام نہاد اہل ایمان کے لیے بھی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے، ان کے لیے بھی عذاب، دردناک عذاب ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ بدل دے گا تمہارے علاوہ دوسرے کو، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو کیا کرے گا، بدل دے گا۔ یعنی ٹھیکیداری مسلمانوں کی لکھی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتے ٹھیکیداری ختم، اللہ تعالیٰ دوسرے کو ٹھیکا دے دے گا، تیسرے کو دے دے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کا کچھ بھی تم نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہے، عوام مختلف ہیلے بہانے یا تدبیر یا ہنگامے سے کیا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو پریشان کرتی اور نقصان بھی کر دیتی ہے۔ آگ لگا دیں گے، نقصان ہوا، ریل روک دیں گے، نقصان ہوا، راستہ روک کے جام کر دیں گے، نقصان ہوا، ہاں الٹ دیں گے، نقصان ہوا۔ لیکن اللہ کے سلسلے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس لیے تم کو اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ ابھی ایک بات اور بتائی جا رہی ہے، الا تنصروہ، اہل ایمان ہی کو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا، چاہے وہ منافق ہوں یا کمزور ایمان والے ہوں، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، چاہے اللہ مراد لیجئے چاہے رسول مراد لیجئے، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ چاہے تم اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد نہیں کرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، چاہے تم رسول جو قیادت کر رہا ہے اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ تو اب یہ جو زیادہ بہتر رسول ہے، آگے ہاں وہ آ رہا ہے، رسول ہی کے لیے آ رہا ہے، وہ فکس ہے۔ پس اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ اللہ نے اسے نکالا، اذ اخرج، جبکہ اسے یعنی رسول کو نکالا کافروں نے، ثانیہ اثنین،
اس حال میں کہ وہ دو کا دوسرا تھا. اثنین مانے دو اور ثانی مانے دوسرا. ہاں اثنین سے مراد حضور ابو بکر اور ثانی سے مراد حضور کی ذات. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ یعنی رسول کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے. کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ نے ان کی اوپر سکینت نازل کی، اپنی سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور تائید کی، مدد کی ایسی فوج سے جسے تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا جو کلمہ تھا اس کو کیا بنا دیا؟ سفلا، نیچا، ابتر. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی کیا ہے؟ برتر، بلند. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ قدرت والا ہے، حکمت والا ہے. کیا درس دیا گیا؟ تمہیں کرنا ہے کرو، تمہارا بھلا ہے. نہیں کرو گے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. اس کو جو کرنا ہے وہ کر لے گا، رسول سے جو کروانا ہے کروا لے گا، اپنے بندے کو جو سپورٹ دینا ہے دے لے گا. اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر نہیں کچھ کرو گے تو کچھ بگاڑ لوگے رسول کا یا اللہ کا یا اہل ایمان کا. کچھ نہیں بگڑے اگڑے گا. اب اس سے ان کو تو ہوگی دھمکی، اہل ایمان کو ہوگی تسلی. یہ تو ایک عام سی بات ہے جو ہم نے ابھی سمجھی. اس کے بین السطور میں کچھ گمبھیر باتیں بھی ہیں. کیا ہے؟ گمبھیر باتیں بھی. گمبھیر بات کیا ہے؟ کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اللہ کے راستے میں نکلنا فرض عین ہے یا کچھ اور ہے؟ یہاں تو جس انداز سے سنایا جا رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے فرض عین. تو ہے یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عام حالات میں جو حکم رکھتا ہے، خاص حالات میں وہ حکم اس سے شدید ہو جاتا ہے. تو یہ خاص حالات میں یہ فرض عین ہو جاتا. اس سے راہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں. آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا ہے. ویسے ہی جیسے بھی جنگ کرنی ہے کر سکتے ہیں، کرنا ہے، کرنا ہے. اب یہ تو ہو گئی گمبھیر بات. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام حالات ہے اس لیے جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. موجودہ احوال میں تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا. ہمارے ساتھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی لوگ تو اس سے آگے کہتے ہیں کہ جہاد تو حضور کے زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے ہے نہیں. ان کے ساتھی وہ سب ہے نا. چلیے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں. اور جو حدیث ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ بھول جاتے ہیں. ایک حدیث ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا. دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہاں مسیح کس لیے آئے گے؟ عیسیٰ مسیح کس لیے آئے گے؟ دعویدار کو اپنے بڑے کوئی دوسرا لفظ تو مدخل ہے. اصل میں مدخل کا مطلب کیا ہے؟
हम लोग समझते हैं कि दखल देने वाला, वो नहीं है। वो तो एक जगह का नाम है, वहाँ के एक इमाम आलिम थे। हाँ, उनकी जो फिक्र है, उस फिक्र की जो अलमबरदारी करता है वो मदखली कहलाता है। चलिए, वहां तक पहुंचा। तो उनके यहाँ यही है कि हमारा जो बादशाह या खलीफा या इमाम है, तो कैसा भी है, कुछ भी आर्डर दे रहा है शरीयत के मुताबिक के खिलाफ, उस बादशाह का सपोर्ट करना, मेरे जो वो सब बहुत सारी बातें हैं, वो भी उतनी तहकीक की जरूरत अभी नहीं है। बस ये कि वो एक ग्रुप है जो एक खास इमाम के बातों को वजन देता है। हाँ 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 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने साहिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हाँ हाँ आपको बला साहब तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहते हैं, सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इस्तेमाल किया था? अरे सारे सहाबी को आप सहाबी कहते हैं और सहाबी की तारीफ करते हैं। हाँ, साहब लफ्ज तो सहाबी भी उसी सहाबी से बना हुआ है। एक मिनट छोड़िए, सोहबत लफ्ज जानते हैं? साथ रहना। जो साथ रहने का काम करता है उसी को साहब बोलते हैं। अब सहाबी लफ्ज मखसूस है कि जो हुजूर के साथ रहा, बस इतनी सी बात है। साथ रहना तो हर जगह है। उनका पूछने का मकसद है कि साहब जब बोलते खागरे साहब नहीं है साहब, वहां पर तो साहब का मतलब है मालिक। साहब का मतलब क्या है? मालिक। साहिबुल माल, माल का साथी नहीं होता है, माल का मालिक होता है। साहिबुल बैत घर का साथी नहीं होता है, घर का मालिक होता है। तो वो तो क्योंकि वो साथ रहता है, लेकिन मिल्कियत की वजह से साथ रहता है, इसलिए वो माना एक अपडेट हो गया है मिल्कियत के माने में, मालिक होने के माना में। तो यहाँ भी हाँ 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 तो साहब क्यों लगाते हैं? हाँ, साहब क्यों लगाते हैं? उनसे अपने ताल्लुक के इजहार के लिए लगाते हैं। असल में है ये कि वो तो मौकामा में पुलिस बोलती है तो साहब का मतलब उसके जो लीडर हैं या अमीर हैं, है ना। कोई मुलाजिम बोलता है तो साहब का मतलब होता है मालिक है ना। और कोई तालिब इल्म बोलता है तो अपने प्रिंसिपल को बोलता है। आप लोग तो हर बात को काबिल गिरफ्त बना लेते हैं। और क्या फतवा है, मौलाना कहना गलत है या नहीं? अच्छा, अल्लाह के रसूल ने अली को क्यों कहा ये मेरे मौला है ना? और क्या कहते हैं, हजरत उमर ने बिलाल को क्यों कहा सैयदना? बिलाल सैयद थे, सैयद तो थे खुद उमर रजी अल्लाह अन्हु, क्यों कहा? तो ये तो एक एजाज देना होता है, एक अहमियत देनी होती है, इसलिए होता है। तो अब उसको आप ले उड़िए कि अल्लाह का मकाम दे रहे हैं जबरदस्ती का, तो उससे कोई माना मतलब होगा? हाँ, तो मौलवी कहना ज्यादा अच्छा है, विलायत वाला। हाँ, वली से बना लिया है वो। हाँ, नहीं तो अब वो तो अहले हदीसों के लिए तो वली बनाना भी गलत है ना। औलिया को पूछते तो बरेलवी लोग हैं, अहले हदीस लोग थोड़ा पूछते हैं। चलिए हम लोग यहाँ कुछ समझ रहे थे, गंभीर बातें है ना। तो एक गंभीर बात तो ये है। दूसरी जो इसमें गंभीर बात है वो ये है कि हमें और आपको राह हक पर चलने के लिए
حالات کی رعایت کرنی چاہیے یا نہیں؟ حالات کی رعایت تو کر سکتا ہے، شریعت کی رعایت نہیں کر سکتا۔ یہاں بیچ میں شریعت آ جائے تو کیوں؟ حالات کی رعایت کر سکتے ہیں، شریعت کی تو بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہے نا۔ اگر شریعت کو مداخلت تو کیوں رعایت نہیں کرے؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز غلط ہو تو ہم اسے صحیح کبھی نہیں مان سکتے، وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہاں میں نے جو بات کہی ہے کہ غزوہ تبوک یا غزوہ موتا کے موقع سے جو احوال تھے وہ انتہائی پریشان کن تھے، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ دنیا کی سب سے سپر پاور سے لڑنا تھا، ہرقل قیصر روم سے، اور انٹرنل یہ ہے کہ ابھی اتنی ٹیم نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، موسم خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اب ایسے احوال میں اگر حالات کی رعایت کی جاتی تو سوچا یہ جاتا کہ اس بلا کو ٹالا جائے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹالنا ہے۔ بہت سارے مسائل تھے ہے نا، لیکن ہے یہ کہ پہلے تو جس کو جی میں آتا تھا، جو آمادگی پاتا تھا وہ نکلے، ابھی تو یہ کہ قہرن جبرن سب کو نکلنا ہے۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر آواز دے رہا ہے تو ہمیں لبیک کرنا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی سنگین ہو، یہ جملہ بڑھائیے تب بات پوری ہوگی۔ اگر ہمارے لیڈر توقیر رضا ہے، اگر ہمارے لیڈر ہیں، اگر ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں تو ہم ان کی آواز کو کیا ہوا؟ انجام نہیں دیکھنا، کیا انجام ہوا؟ یہی گئے تھے غزوہ موتا میں، زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، ایک تیسرے اور صحابی تھے وہ شہید ہوئے، 3 لیڈر اللہ کے رسول نے متعین کیا، تینوں شہید ہو گئے، تو گھاٹا ہو گیا کیا؟ تو ویسے ہی ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہماری جان پہ بن آئے، ہماری عزت پہ بن آئے، ہماری کیا کہتے ہیں وجود پہ بن آئے تو ہم مقابلہ کریں۔ وہاں انجام تو نہیں دیکھنا۔ ہاں میں حالات جو ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دین ایمان سے کاٹ دیا جائے، اللہ رسول سے کاٹ دیا جائے، آپ کی کیا وقت ہے؟ بعض مسئلہ تو یہی چھڑا ہوا تھا، I love محمد ہے نا۔ تو اس لیے یہ مت کہیے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، تو عمل سے ہم نہیں بتاتے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، عمل سے نہیں بتاتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، شادی اس طریقے پہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے اس طریقے پہ، عمل نہیں ہے یہ ہمارا۔ بس 2-4 غلطیوں کو لے کے کہیں گے عمل نہیں کرتے، یہ کوئی بنیاد ہے؟ پھر تو بس 2-4 کسی نے غلطی گنا دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بے عمل ہے، یہی تو غلط انداز ہے سوچنے کا۔ اتنے سارے کام ہم نے کر دیے وہ عمل نہیں ہے، اور ذرا سے کسی نے سوچا چھوڑ دیا کہ یہ غلطی وہ غلطی وہ غلطی ہے تو بس اسی غلطی کو ڈھو رہے ہیں، باقی ہر عمل کو بھول گئے۔ چلیے وہ سب تو اللہ بھی حساب دے گا۔ یہ دوسرا گمبھیر مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہمارے علماء اگر سدھرے ہوئے ہوتے تو یہ حالات ہی نہیں پیدا ہوتے۔ ہمارے علماء اگر سدھرے ہوئے ہوتے، موقع تو ملا ہی ہوا ہے، موقع تو ملا ہی ہوا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی آیت جو آیت نازل ہوئی اقرا، تو کسی خاص کے لیے سب عالم پر،
چلیے تو یہ دوسری گمبھیر بات تھی جو سمجھنے سے تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری گمبھیر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حالات اگر خراب ہوں تو حالات کے لحاظ سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اب مکے میں حالات خراب ہوئے تو آپ نے ہجرت کی، نئے مواقع تلاش کیے، تو اگر ایسا کوئی اسکوپ ہے تو ہم بھی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جیسا اللہ کے رسول نے کیا۔ ٹھیک ہے، جو پیغام پہنچانا ہے پہنچا رہے ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں سہ رہے ہیں، لیکن اگر حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ اگر یہ چیز کر لی جائے تو اس کے نتائج زیادہ برآمد ہوں گے، زیادہ بہتر ہوں گے، تو ہم اس کو بدل سکتے۔ جیسے مکہ کو چھوڑ کے گئے مدینہ، بہتر کی طرف جانا ہے، لیکن فرق مدینہ سے جگہ بدل کے لیے آئے، وہاں حالات اچھی ہے کہ پھر بھی فتح عملی اپنایا گیا۔ اصل میں ہے یہ کہ وہاں رہ کے لڑیں یا باہر آ کے لڑیں، وہاں بھی حکمت عملی ہی تھی، ہے نا؟ اس لیے کہ وہاں لڑنے کی صورت میں خطرات زیادہ تھے، پیچھے جو سارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، باہر تو صرف ہم آزادانہ آ گئے، اب ہمارا ان کا صرف مقابلہ ہے، وہ بھی حکمت عملی ہی تھی۔ چلیے تو پھر یہیں سے ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔